ایک شخص نے ایک خنسا سے شادی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی خنسا کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنسا اس قسم کا تھا کہ اس کا فرج مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی خنسا کے ساتھ جمع کیا تو اس سے ایک لڑکا تولد ہوا، اور جب اس خنسا نے اپنی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے خنسا مشکل سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا فرج عورتوں والا بھی ہے کہ اس سے ماہواری بھی آتی ہے، اور مردوں والا بھی ہے کہ اس سے خروج منی بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں غلاموں برق اور کمبر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خنسا مشکل کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب کم ہو تو پھر اس خنسا مشکل کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ عورت۔ وہ اسی طرح ثابت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا اور اس کے خامند اور اس کے درمیان تفریق کر دی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کیا، ارادہ فرمایا کہ اس کا جوڑ پیدا فرمائے تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں جانب سے اماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب ہوتی ہیں، جبکہ مرد کی دائیں جانب 12 اور بائیں جانب 11 ہوتی ہیں۔ تو مرد کی کل پسلیاں 24 کی بجائے 23 ہوتی ہیں۔ اس حالت کے اعتبار سے عورت کو دلع اعوج کہا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں تصریح ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ کر اس سے نفع اٹھا۔